بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آپ کا پلیجرزم کا ٹاپک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 ٹاپکس جو ہیں پلیجرزم کے حوالے سے اس پہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں، اس کی کائنڈز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں، اور اب آپ کو وہ طریقے بتائے جائیں گے جن کی وجہ سے آپ پلیجرزم سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ پلیجرزم کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو چلیں جی ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان طریقوں کا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی whenever you print out material from internet، جب بھی آپ جو ہے لیتے ہیں کوئی بھی مٹیریل انٹرنیٹ سے، تو ہمیشہ اس چیز کو انشور کریں کہ آپ اس کا سورس بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سورس جو ہے آپ کو بعد میں مینشن کرنا ہے اپنے فٹ نوٹس میں، تو وہ سورس آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مٹیریل نہیں جمع کر رہے بلکہ کوئی بک کے کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ چیزیں لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے نوٹ کارڈز ہونے چاہیے جو کہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور جس صفحے سے آپ نے جو چیز اٹھائی ہے وہ اس پہ مینشن کریں، تاکہ ان کو کوٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ یہ نہ ہو کہ چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں بیچ میں کسی کی اور بعد میں اس کی سائٹیشن جو ہے پراپرلی فٹ نوٹ میں نہیں کی، اس طرح سے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ وہ لسٹ بناتے جائیں، کیونکہ بعض اوقات فارگیٹفلی جو ہے بندہ ایسے ریفرنسز بیچ میں کوٹ تو کر دیتا ہے لیکن اس کی لسٹ نہیں بنائی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پھر پلیجرزم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ جو ہے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں زیادہ اس میں چالاکی اور ہوشیاری نہیں کرنی کہ آپ کسی کا ویو پوائنٹ ہے، کسی کے کمنٹس ہیں، انہیں آپ مس انٹرپریٹ کر دیں یا پریٹینڈ کریں، کلیم کریں کہ وہ اس کے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہیں، گھما کے لفظوں کو۔ ایسا جو ہے وہ نہیں چلے گا، آپ کا اس طرح سے کرنا جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے مس انٹرپریٹ نہ کریں، نہ ہی پریٹینڈ کریں، اور نہ ہی کلیم کریں ان آئیڈیاز پہ جو کسی اور کے تھے اور آپ اسے اپنے جو ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ پلیجرزم کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جی، آپ جب بھی آپ کٹ پیسٹ کا کام کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور کسی ڈاکیومنٹ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو کٹ پیسٹ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کیا ہے، ایک تو اسے کوٹیشن مارکس کے تھرو جو ہے اس کو بتائیں، کوٹیشن مارکس جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے اینڈ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ لگائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ اسے اندر کلر میں ایک اور کلر دے کے اسے ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ وہ جو چیز ہے وہ نوٹسیبل ہو جائے۔ اور اگر وہ نوٹسیبل ہوتی ہے، بعد میں جب آپ اپنا ڈاکیومنٹ فنش کرنے لگے ہیں تو آپ سارے جو آپ نے ایڈیشنز کی ہیں ان پر آپ کی نظر ہوگی، آپ ان کی سائٹیشنز بھی دیکھ لیں گے، اور اس طرح سے وہ ہائی لائٹڈ چیزوں کو اگر آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ دی اینڈ، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اس کو کم بھی کر پائیں گے۔ تو یہ ہائی لائٹ کرنا جو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم چوتھی بات کی طرف آتے ہیں جی۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میجیکل نمبرز، میجیکل فریزز، آپ نے کہیں سے کوئی تحریر پڑھی ہے، وہ اس نے بہت کوئی اٹریکٹیو جملہ یا 1-2 ورڈ ایسے استعمال کیے ہیں جو بہت سٹرائکنگ ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی اننوئنگلی آپ کی میموری کا حصہ بن گئے اور آپ اسے بھی یوز کرتے جا رہے ہیں اپنے ورک میں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، حالانکہ یہ ورڈز کسی اور نے یوز کیے تھے، اور وہ اس کا ورک جو ہے وہ نیٹ پہ پڑا ہے۔ وہ جب بھی پلیجرزم کے لیے ڈالیں گے وہ کائنڈ جو اسپیشل فریز ہے وہ اس بندے کا ہے، لیکن آپ کو وہ اچھا لگا ہے، آپ کی میموری کے ساتھ وہ چپک گیا ہے، اور پھر جہاں جہاں بھی آپ جب اپنے توجہ کرتے ہیں تو اس کو ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی جو میموری میں امبیڈڈ اس قسم کی جو ہے نا ٹیرس ورڈز جو ہیں، بڑے چلبلے سے ورڈز جو ہیں، یہ جو ہیں
عموماً آ جاتے ہیں لیکن یہ کسی اور نے متعارف کرائے ہوتے ہیں. اس بات سے آپ نے کلیور فریزنگ اس طرح کی بالکل نہیں کرنی, کیونکہ 1989 میں ایک بہت فیمس رائٹر جو ہے نا, میڈر اس کا نام ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اٹلانٹک منتھلی میں. تو وہ اس نے شو کرایا کہ وہ اس کا اپنا آرٹیکل ہے اور اس نے کام بھی سارا اپنا کیا تھا. اس نے اس میں وونڈڈ ہیلر کا ورڈ یوز کیا. یہ ایک اسپیشل کوائن ٹرم تھی جو کسی اور رائٹر نے جو ہے وہ یوز کی تھی اپنے کام میں بار بار. اس کے کہیں مائنڈ میں یہ جو ہے اسٹرائک کر گئی اور یہ پھر اسے اپنے ورک کے ساتھ ساتھ اسے جوڑتا گیا, تو اس کا کام جو ہے وہ پلیجرزم کا شکار ہوا. حالانکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کام پلیجرزم کا شکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات جو ہے یہ بھی آپ کو پلیجرزم کا مرتکب کر سکتی ہے, اس لیے اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو آپ نے اس قسم کے ورڈز جو ہیں نا, انہیں وربل پنچ بھی بولتے ہیں, جو کہ اسٹرائکنگ ہوتے ہیں, فوراً دل میں اترتے ہیں. تو آپ نے کسی اٹریکٹیو اس طرح کے وربل پنچ کو لے لیا اور پھر آپ نے اپنے کام میں یوز کر لیا, تو اس سے ذرا احتیاط کیجئے گا. اگر کیا ہے تو اس کو کوٹیشن مارکس کے تھرو, ٹھیک ہے نا, ہائی لائٹ کر کے نیچے فٹ نوٹ میں لکھ دیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا ہے, دیٹ ول بی بیٹر فار یو. تو اس طرح سے اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. 5ویں بات کیا ہے جی, اگر آپ نے کسی کا بھی مٹیریل, ٹھیک ہے نا, آپ نے وربیشن مٹیریل, وہ مٹیریل ہوتا ہے جو آپ ورڈ ٹو ورڈ یوز کرتے ہیں, وہی اٹھا کے رکھا اور وہ یوز کر لیے, کر سکتے ہیں, لیکن کوٹیشن مارکس جیسے میں پہلے بتا رہا تھا وہ لازمی بھولنے نہیں ہے. اور کوٹیشن مارکس کے علاوہ اس کا سائٹنگ آف دا سورس, اس کا کہ کہاں سے لیا گیا, وہ بھی آپ نے بتانا ہے. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لینتھی مٹیریل کہیں سے اٹھایا ہے, تو جہاں سے وہ مٹیریل شروع ہوا ہے, 3 پیراگرافس ہیں مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں, جہاں سے شروع ہوا ہے وہیں سے آپ نے اوریجنل سورس سے آپ نے اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے, پہلے پیراگراف سے کوٹیشن مارکس سے, اور جہاں تک ختم نہیں ہوتے 3rd پیراگراف تک آپ نے اسے وہاں پر مارکس لگانے ہیں اور فٹ نوٹ میں وہ چیز لکھ دینی ہے, اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے ریڈر کو پتہ چل جائے کہ یہ جو 3 پیراگراف سے یو ہیو borrowed them from another writer, اس چیز کا پتہ لگنا چاہیے. اور the reader must know at the beginning the first sentence, اسے پہلے سینٹینس سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پر جا کے یہ ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی 7ویں چیز, جب آپ اپنا کام سبمٹ کروانے جا رہے ہوتے ہیں اپنے انسٹرکٹر کو, تو آپ نے شور کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی جو ہے, اگر آپ نے آؤٹ سائڈ مٹیریل یوز کیا ہے ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں, وہ جو ہے اس کی ایڈیٹنگ پراپر ہوئی ہے, اور اس میں جو ڈائریکٹ کوٹس ہیں وہاں پہ کوٹیشن مارکس آپ نے دے دیے گئے. ان دا اینڈ بھی جب ڈرافٹ کر کے بھیجنے لگے پھر بھی آپ نے دیکھنا, اس طرح سے بچ جاتے ہیں. بعض اوقات جب آپ جو ہے نا فائنل کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, وہ پھر پکڑی جاتی ہیں. اس طرح سے پلیجرزم سے آپ کا کام جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ جی یاد رکھیں, جو کوئی بھی ریٹن ورک کے علاوہ جو بھی کوئی گرافس ہو گئے, ٹیبلز ہو گئے, فگرز ہو گئیں, اور کوئی فارمولے جو ہیں وہ آپ نے اگر اس میں یوز کیے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی اور ویژول ایڈز, ریپریزنٹیشنز یہ آپ نے یوز کیے ہیں, تو مسٹ بی آئیڈینٹیفائڈ. ان ساروں کی ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ کہاں کہاں سے لی گئی ہیں. پروف ریڈ بار اسے دوبارہ سے پروف ریڈ کریں اس حوالے سے بھی کہ السٹریشن جو ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں کہ ان کا سورس جو ہے کون سا تھا, اور اس طرح سے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایرر فری ہو جائے گا. تو یہ تھے اسٹوڈنٹس آپ کے جو ہیں وہ چیزیں جن کو اس عمل میں لاتے ہوئے آپ پلیجرزم سے بچ سکتے ہیں. تو ایک بار پھر شکریہ ہم ادا کرتے ہیں جی ایم شاہ صاحب کا, جو کہ لرنرز کے آتھر ہیں. تو ان کے مٹیریل سے ہم نے یہ ساری جو ہے نا کویسچن کو ارینج کیا ہے. تو مجھے اسٹوڈنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ, اللہ حافظ.